اس کا مطلب دنیا کو چھوڑ دو، وزیر بنو، امیر بنو، انبیاء بادشاہ تھے، لیکن جس حال میں ہو، جس کیفیت میں، خدا سے رابطہ نہیں توڑنا۔ امیر ہو کے بھی تم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بزرگ ولی بن سکتے، مگر بادشاہ ہو کے بھی تم خدا رسول کے محبت والے عاشق بن سکتے۔ انبیاء بادشاہ نہیں تھے، صحابہ نے حکومتیں نہیں کی۔ ایک تصویر پکڑ کے چھوڑ دو دنیا کے، اسلام میں یہ روحانیت نہیں ہے۔ آقا جی اسلام میں روحانیت نہیں ہے، کہ دنیا بھی چلانی ہے، ملک بھی چلانا ہے، حکومت بھی چلانی ہے، بادشاہ وزیر جو بنے، خدا سے رابطہ نہ توڑے، باغی نہ ہو جائے، باغی ہو جاتے ہیں، خدا کی حدود سے نکل جاتے ہیں، پھر امیر ہو وزیر ہو زوال آئے گا اس پر، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، کیونکہ انصاف اور جزا قیامت میں ہوگی، دنیا میں نہیں ہے نا۔ دنیا میں تنبیہ کے لیے، جیسے احساس دلانے کے لیے ترکی پہ مصیبت آئی نہیں آئی، عراق پہ آئی نہیں آئی۔ آقا جی نہیں کہتے جو خدا کو بھول جائے، خدا اس پہ وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی۔ افغانستان سے پہلے عذاب آیا نہیں آیا، روس مسلمان، یہ کس واسطے ہوا؟ تو آقا جی نے سب بتا دیا ہے پہلے، کہا مجھے اگلے پچھلوں کا علم ہے۔ جب خدا سے معاملہ کمزور ہوا، کافروں نے آگ گھیر لیا۔ دیکھو نا، اب افغانستان تھوڑا بہت نکل رہا، طالبان ہے وہ لگے ہوئے، لیکن ان میں حکمت نہیں، لوگوں کو بے حکمت چلاتے ہیں، ان کے گھر میں زبردستی گھسنا، ان کی ٹی ویاں توڑنیاں۔ اسلام ایسی بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا، ان کو زبردستی داڑیاں رکھوانا، ان کو مارنا، اسلام ایسے نہیں کہتا۔ اخلاق سے مریض آستے آستے اچھا ہوتا ہے، اس کو سمجھانا، پرہیزیں وغیرہ، پھر اس کو دوا دینا۔ یہ زبردستی مارتے کوٹتے ہیں، بس وہ بچے ہوئے ہیں طالبان کی نیت کے اچھے ہیں، لیکن ان کا طریقہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ زبردستی ان کو مارنا، زبردستی نمازیں پڑھانا، ان کے گھروں میں ٹی ویاں توڑنی، ان کو نوکریوں سے نکالنا، یہ اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ پیار محبت کے ذیل میں آئے، بلکہ ان کو اور نوکری دو، اور ان کو پیار کرو، اور ان کو قریب کرو، ہاں ایسوں کو مار کوٹ کے نہیں۔ لیکن وہ مولوی ٹائپ ہے نا، وہ اس قسم کیا عالم ٹائپ ہے، لیکن وہ نیت کی اچھی، اس لیے کافی کامیابی ہے، لیکن طریقہ ان کا بہت غلط ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، رحم، اخلاق، سمجھانا، صبر کرنا۔ بہرحال ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہو کے مریں انشاءاللہ۔ دنیا 2 دن، اس میں تم کو کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور جو کچھ کرتے کماتے تمہارے پیچھے چیزیں بھی نہیں آئیں گی، اس کا عذاب تمہارے پیچھے آ جائے گا، کہ دنیا کے پیچھے خدا کو بھی چھوڑا، نبی کو بھی چھوڑا، نمازیں بھی چھوڑی، درود بھی چھوڑا، حرام بھی کھایا، حلال بھی کھایا، ناجائز کام بھی کیے، یہ نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو وقت تم نے عیاشی کی، اب عیاشی نکلے گی آگے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ذرہ برابر نیکی بدی تمہاری سب تمہارے آگے لائی جائے گی۔ تو یہ نہیں سوچا نا پہلے، جو مرضی کر لو، کیوں جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو بھیجا ہے، تمہارا حساب کتاب لینا ہے، نعمتوں کا پوچھنا ہے، دی تھی شکر کیا تو پھر سے بڑھ کے نعمتیں دیں گی، جس میں تم کو محنت بھی نہیں ہے۔ اب کتنی محنت کرتے ہو، ایک مکان بناتے ہو، کتنی مصیبت اٹھاتے ہو، ایک نوکری تم کو ملتی ہے، ہاں جی، کھانے پینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، کوئی تمہارا کام چلتا ہے، بیماریاں لگتی ہیں تو کتنا کچھ تمہارا نکل جاتا ہے، زندگی سے بیزار ہو جاتے ہو۔ کہ نعمتوں کا شکر کیا، وہ نعمتوں میں ہم یہ چیزیں، یہ تمہیں جو پریشان نکال دیں گے، نہ بیماریاں ہیں نہ محنت ہے، جو چاہو فری کھاؤ اور جو چاہو وہ ہوگا۔ اب بتاؤ، اُتُّلِ عِبَادِیَ الصَّالِحِینَ، حدیث شریف میں آقا جی کہتے ہیں جو صالح لوگوں نے وہ نعمتیں رکھی، مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، مَا لَا وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر اس کا تصور آ ہی نہیں سکتا، ایسی نایاب نعمت ہے۔ جب تم کو ایک 2-4 دن کا رہنا تو کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی، کتنی بیماریاں، کتنی مصیبتیں ہیں، کبھی قبرستان میں کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی ہسپتال میں جا رہا ہے، کبھی کوئی ضمانتیں ہیں، ادھر ضمانت ہے کہ زندگی پر امان، ہاں پر بہار، جیسے چاہو ویسے ہو، تمہاری جی چاہتی چیزیں ہوں گی، جو چاہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، جو چاہو گے وہی ہوگا، یہاں بادشاہ بھی نہیں کر سکتا،
پھر انسان 2 دن کے لیے آخرت خراب، پھر صبر کر لینا چاہیے، حرام حلال کو دیکھ کے چلے۔ اگر نمازوں میں کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، ایسی نوکری ہے جہاں نمازیں جماعت سے ہوں، کہ نوکری کی پابندی زیادہ ہے، خدا کی رحمت سے نکل جائے، ایسے پیسے کو آگ لگاؤ۔ آقا جی کہتے ہیں گھروں کو میں آگ لگاؤں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ نوکری وہ ڈھونڈو جہاں تمہاری جماعت نہ جائے، جہاں سخت مجبوری ہو کیا کروں، تو اپنی نماز اسی وقت پڑھو، بے وقت نہ پڑھو کہ مجبوری ہے، کمزور ہو۔ نہیں اب قضا ہوتی، نوکری پہ ہوتا ہوں، پھر شام کی کھا پی کے پڑھ لوں گا عشاء کیا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ چیزیں سب سوچا کریں۔ پھر آپ کے لیے یہ ضمانت آخرت کی موجود ہے۔ دنیا میں تو ضمانت کسی کو نہیں ہے، یہاں کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر رحمت وہاں آئے گی، اور یہ جو رحمت کے تقاضے کے ایمان کے کام نہیں کیے تو اس پریشانیوں سے بڑھ کے پریشانی آئے گی وہاں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ قبر سے انسان کی رحمت یا مصیبت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر یا جنت کا باغ بنتی ہے آقا جی کہتے ہیں، یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے، تو وہ اعمال کے حساب کتاب ہی بنائیں گے نا، تو پھر یہ حساب لگانا چاہیے نا۔ تو قبر سے کوئی بچا تو نہیں ہے، اور اس چیز کی علاج بھی بتایا کہ موت کو بہت یاد کرو، اکثر ذکر حازم اللذات، اس کا بہت ذکر کرو، پھر انسان کو فکر پیدا ہوتی ہے ادھر کبھی کچھ کرنا ہے، دنیا نے یہ سوچا کرے موت کا۔ قبرستان میں کبھی انسان چلا گیا، اپنے جو محبت والے مرے ان کو سوچا، پھر انسان کو خیال آتا ہے یہ بھی کرنا ہے، دنیا کے ساتھ ایمان کے معاملے میں کرنا ہے، آخرت میں جانا، پھر دونوں کام کرتا ہوں۔ دنیا بھی ضروری ہے، ہاں جی، آخرت بھی ضروری ہے، اور دنیا زیادہ ضروری ہے، آخرت زیادہ ضروری ہے۔ تم بتاؤ، تم کو رہنا تو وہاں، یہاں تو ہے نہیں، عارضی رہنا، کب تم چل بسو، تو ادھر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، دنیا کی کم ہونی چاہیے۔ اور دنیا کا مسئلہ اگر روٹی پانی اس کا کچھ کم بھی پڑ گیا تو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا، تھوڑی تکلیف ہوگی، اس کا اجر ملے گا، ہاں، لیکن آخرت کا نقصان ہو گیا تمہارا دائمی نقصان ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے عام آدمی نے اختیار کیا، انبیاء کو اختیار کیا، جن میں ہر کمال، ہر خوبی، تاکہ نہ ان میں یہ بات نظر نہ آئے، اس کی بات کیسے مانو، یہ تو ایسا ہے، آپس میں تو ہوتا ہے نا بھائی اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص، انبیاء کو نہیں کہہ سکتے۔ خاصاً حضرت محمد مصطفیٰ انتہائی کمال پر ہے ہر چیز پر۔ اسی کافروں کا ان کی بات نہیں مانتے، ان میں کوئی چیز ایسی دیکھی ہے جو تم کو اچھی نہ لگے، بلکہ ان میں وہ خوبیاں ہیں کہ معجزات کو چھوڑو، ان کا اٹھنا، ان کا بولنا، ان کا کہنا، کسی چیز کو چھونا، کسی چیز دعا کرنی، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، ایسے معجزات ہیں۔ ان کو کہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم میرے قائل نہیں ہوتے، میں تم اتنی زندگی رہا، مجھے تم لوگوں نے نوٹ نہیں کیا، غور نہیں کیا میں کون ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا، تم اتنی زندگی گزارنی کہ میری جیسی شخصیت تم نے دیکھی ہے۔ قرآن نے کہا، اللہ نے بنایا ان کو ایسا نہ کہا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے لیے جو بڑی دلیل ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا دیکھنا، بتائیں۔ پھر ہم ان سے ہٹیں، دور ہٹیں، یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ اسی نیتیں پڑھتے ہیں کچھ، ان کی محبت کا اثر ہے، عظمت ہے، پھر ہم ان کے حکم پہ چلیں، پھر وہ برکتیں ہم پہ نازل ہوں، پھر دنیا آخرت کی مصیبتیں آسان ہوں۔ دین کو چھوڑنے سے آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اس کا بھی سکون چھن جاتا ہے، کافر مسلط ہو جاتے ہیں، مہنگائیاں ہو جاتی ہیں، بارشیں کم ہو جاتی ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، آپس میں پھوٹیں پڑتی ہیں، پڑی ہوئی نہیں پڑی ہوئی ہیں، 100 پارٹیاں پاکستان میں، مہنگائی ہے، کتنی عذاب آئے ہیں، یہ دین کو چھوڑنے سے آئے ہیں کہ خدا سے رابطہ توڑا، نہ فیکٹریاں چلتی ہیں، خدا سے معاملہ سیٹ نہیں ہوگا، آپ سیٹ ہو ہی نہیں سکتے، جتنی سیٹ تبھی ہوگے تمہارے سارے کام سیٹ ہو جائیں گے، اگر خدا سے سیٹ ہو جاؤ۔